بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آر ڈی سٹوریز میں خوش آمدید۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے، برے اور نرم اور سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ اور یہی روایات دوسرے طریق سے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، اور اس روایات کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اور صدی نے ابن عباس اور ابن مسعود دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ آتی ہوں کہ تو مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیب ناک کرے۔ تو مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے پناہ دے دی اور جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتہ کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے کہا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملا دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ اب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچہ کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ وقت حقیقت میں جمعہ کے دن قریب کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی، جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، اور ابلیس کہنے لگا، تو نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پخانہ کی جگہ سے نکلا، اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم سے کہا، الحمدللہ کہو، تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، رحم اللہ، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں آئی تو آپ نے کھانے کی طلب محسوس کی، تو روح پاک تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دی۔ اسی کی متعلق اللہ نے فرمایا، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد باز۔
پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اور پورا قصہ بیان کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے کچھ حصے احادیث سے ثابت ہیں، اگرچہ اس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اس حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ جب اس نے آدم کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے گی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سب جہانوں کے پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یا رحم اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔